امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ کسی بھی فرد و بسر سے مخفی نہیں. دوسری قوم تعجب سے پوچھتی ہے کہ امت مسلمہ پر یہ سوال کیسا؟ اس کی حالت دور جاہلیت سے بھی بدتر کیوں ہے؟ اس کی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو سر عام سڑکوں پر ننگے رقص کیوں کرایا جا رہا ہے؟ اس کے گھروں میں دین دہاڑے ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے. آج ہم مسلمانوں کو دیکھ کر یہود و نصارہ اور اہل کفر کی زبان سے بیک وقت جملہ کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ کیا یہ وہی مسلمان ہے جسے دیکھ کر کفر سے جنت کے نصیبوں میں آگ لگ جایا کرتی تھی؟ کیا یہ وہی مسلمان ہے جس کا نام سنتے ہی مارتا تک چھوڑ دیا کرتا تھا؟ کیا اس اسلام کے متبعین ہے جس کا سکہ پورے عالم میں جمع ہوا تھا؟ کیا اس امت کے تابع ہیں جنہوں نے کبھی کسرا جیسے عظیم سلطنت کو جوتے کی ٹھوکر سے مارا؟ آخر یہ جملوں کی زبان سے نکلتا کیوں ہے؟ جب ہم اس جذبات پر غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو بھلا کر مغربی تہذیب کے تقلید میں سرگردہ ہے. موجودہ حالات کے ظاہر کے بعد برابر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور پسماندگی کے بہت سارے اسباب و علاج ہے، لیکن آج میں صرف چند اسباب و علاج پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. پہلا سبب کتاب و سنت سے دوری. آج امت مسلمہ اسلامی تعلیمات سے انحراف، قرآن و حدیث سے دوری اور قول نبی سے بےرغبتی اختیار کر چکی ہے. جا بجا شخصیت پرستی تقلید اور نقد خود ساختہ طریقوں پر زندگی گزارنے کا چلن عام ہو رہا ہے. اسلامی شعائر کی پابندی نیز اسلام اور مسلمان میں برائے نام رہ گیا ہے. کتاب و سنت سے بےرغبتی برتتے ہوئے ہم دنیاوی جاه و جلال اور وقتی مفاد کے پھوکر بن چکے ہیں. نہ مسلمانوں کی باہمی حقوق ہمارے یہاں محافظت، نہ ہم انسانوں کی رعایت میں تحاشا نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ہم لوگ آخرت کے فکر سے آزاد ہو کر کتاب و سنت کے تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں. کتاب و سنت سے دوری ہماری ذلت و رسوائی کا سب سے بڑا سبب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے تو کامیابی تمہاری مقدر بنی رہے گی. شرط یہ ہے کہ پہلے تم مومن بن کر دکھاؤ. دوسرا سبب تعلیم سے لے کر علم ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو روز ارتقاء سے ہمکنار کرتا ہے. اصل زندہ امروز علم کی اہمیت سے کسی قوم نے بھی انکار نہیں کیا ہے اور نہ ہی کرے گی انشاءاللہ. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے. انسانی زندگی میں علم کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جتنا کہ مولود کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بچہ دودھ نہ پائے تو جاہل ہو جائے گا. اسی طرح بغیر علم کے زندگی ناقص اور ادھوری رہتی ہے. ایک آدمی چاہے کتنا ہی مالدار ہو جائے، کتنا ہی بڑا پیسہ والا ہو جائے، کتنا ہی امیر ہو جائے، اگر وہ علم سے بہرا اور نابلد ہے تو اس کی مالداری کسی کام کی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا اہل اسلام سے پہلے کیسے تھے. ان کے اندر کون سی برائیاں نہیں پائی جاتی تھی. پورا معاشرہ بگڑ چکا تھا. جب علم کا وجود ہوا تو دھیرے 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 تمام مقام بادل میں چھپ گئے. جب قابل عامل کو قتل کیا تو اس کو چھپانے کے لیے اور زمین کا دفن کرنے کے لیے علم کی ضرورت پیش آئی. اکبر بہت فرماتے ہیں تعلیم اور علم دینی ضروری ہے. لڑکی چونکہ قریبت و شعور ہے اس نے معاشرت میں صلاحیت ضروری ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمیں سماج کی لڑکیوں کی تعلیم پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا سماج، ہمارا ملک، ہمارے معاشرہ بہتر ہو، اچھے ہو، ہمیں تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرانا ہوگا. وقت کی پکار یہی کہتی ہے کہ ہمیں چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے. سماج کے ایک ایک بچہ کو آج دلانے کی ضرورت ہے. دینی و عصری تعلیم کا آراستہ کرنے کی سخت ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں بہترین پروفیسر ہو، بہترین انجینئر ہو، بہترین معلم ہو، بہترین ڈاکٹر ہو تو ہمیں تعلیم کی اہمیت سے روشناس ہونا ہوگا. تبھی ہم کامیابی مقام راہی کے تحلیل تک پہنچ سکتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا کے سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرا کیا ہوا، سجدوں سے تیرا کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا ہے حسن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا ہے حسن کے ہاتھوں سے. ایمان تیرا بچا ہے وہ رحمت تلاش کر. ہر شخص چل رہا ہے عداوت کے آگے میں، ہر شخص چل رہا ہے عداوت کے آگے میں. اس آگ کو بجھا دے وہ پانی ہی پانی کا راز کر. کرے سوار اونٹ بھی آقا کی غلام، کرے سوار اونٹ بھی آقا کی غلام. پیدل ہی
چکا ہے، صرف ہمارا قاتل کو قتل کر ڈالے، وہ قاتل تلاش کر کسی بھی کام کو علوم و ترقی کے مقام پر پہنچانے میں علم کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ یقیناً یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پر تقریباً ہر مذہب نے اس کی اہمیت کا متعلق اسلام نے بھی اس کی ظاہر خصوصیت کے ساتھ رحمت دلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو علم دیے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ بلا شبہ آج مسلمانوں کا کوئی ایسا ادارہ نظر نہیں آتا جہاں اس حاضری کی پیش آمدہ جدید چیلنجوں کا مدعو جواب دیا جاتا ہو، جہاں قوم کے ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے اعلیٰ منصوبہ اپنی ضرورت کی ساتھ جبھی تو ایک روشن زمین اللہ والے نے قوم مسلم کو اشارہ کیا تھا انہوں نے اشرے عشیقوں مگر یاد رہے کہ دین ہاتھ سے نہ جائے اور کرے اہل جنوب کا کام کیا انسان جس سماج میں جس زمانے میں زندگی گزارتا ہے اس کے علمی تمدنی اور مادی تقاضوں سے سر پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ زمانے کے تقاضوں کو نہ سمجھے گا تو زمانے کا بے مقام اس سے گزرتا ہوا آگے چلے جینے کی تمنا اور ترقی اور آپ کو حاصل کرنے کے لیے ضروری کہ انسان اپنے حق کی تربیت کو سمجھے اور اس کی تقاضوں کی تقریر کرے۔ امت مسلمہ کے یوں نوجوانوں سر سید نے یہی سبق یاد کرنے کو مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ گزرے ہوئے زمانے کا خیال چھوڑ دے اور آج کے زمانے کی فکر کرے، اس کے لیے علمی تیاری کرے۔ سر سید نے پٹنہ کے رئیسوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے رئیسان پٹنہ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تمہارے پاس تو اس عالیشان محل ہے اور دعا دیتا ہوں اللہ کو قائم رکھے مگر ان کے سبب اپنی قوم کے ہاتھ سے غافل نہ ہو۔ دیکھو تمہارے قوم کی قدیم خاندان جس کا عدل و وقار اب تک تمہارے دل سے نہیں گیا ہے وہ کس حال میں ہے۔ خاندانوں کی ترقی زمانے حال کی مناسبت سے ہوتی ہے، جس طریقے سے تمہارے بزرگ خاندان بنے تھے ترقی پائی تھی اب زمانہ نہیں افسوس کے زمانے کی چال میں تھی مگر تم اسی چال پر قائم رہو۔ اس زمانے میں منزل آسان نہیں ہے، اس زمانے میں فتح یاب اس کو ہے جو تعلیم و تربیت میں آگے ہے۔ پستی اور ذلت سے نکلنے کے لیے حکمران قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ انسان تازہ ہواؤں کے لیے اپنی ذہن کی کھڑکیاں کھولے اور ہتھیار سے لیس ہو جس کے ذریعے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ دبا لیا تھا اور ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ چوتھا سبب ہندوستانی مسلمان، تیسرا سبب ہندوستانی مسلمانوں کے زوال کا سبب ہمارا وطن جو ہندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے، مختلف تہذیبوں ویوہار اور قوموں کا مختلف زبانیں بولنے والے کس قسم کی طرز زندگی اپنانے والوں کا وطن شخص جو شاداب کاموں کا دیش آج ایسے مسائل ہوتا کہ قائدین کی قیادت رہنماؤں کی رہنمائی عقل مندوں کی عقلیں حیران اور پریشان ہے، حل تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ سامعین کرام مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرہ ذرہ سے پیار ہے، وطن کی مشکلات وطن کی مسائل جو والوں کا دکھ درد ہے لیکن آج ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہہ کر ستایا جاتا ہے کہ پاکستانی ہو اور کبھی مدارس اسلامیہ ہو دہشت گردوں کا اڈا بتا کر مسلمانوں کو علماؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے تو کبھی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے سے منع کیا جا رہا ہے تو کبھی مسجدوں میں نماز سے روک کر مسلمانوں کے دلوں کو مطلوب کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی مسلمان کی سب سے بڑی اہمیت ہے اس کے باوجود آپ کی حالت یہ ہے ان کے چہروں پر چھائی مایوسی نہیں دیکھی جاتی، بچے مسکراہٹوں سے مربوط ہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، بوڑھے بے شمار ہیں، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار ہیں۔ ان مسلمانوں کے لیے کوئی سیاسی اور معاشی تنظیم نہیں، ان کی معمول رائے خاموں سے ان کی آبادیوں پر ویرانی چھائی رہتی ہے، ان کی صنعتیں منتظم ہیں، ان کی قوت علاج مجمل ہو چکے ہیں۔ محترم سامعین ہندوستانی مسلمان پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ملک کے ہر کوسے کوسے میں آباد ہیں، یہ زندگی ہر شعبے میں داخل ہے، یہ ہر صلاحیت کے مالک ہیں، ان میں قوت و فکر کی کمی نہیں، علم و عمل کی کمی نہیں، اس کے باوجود زندگی کے نصب و حصول سے محروم ہے۔ یہ بھوکھلی ہستی ہے، اس کی مسکراہٹ فیکی فیکی ہوتی ہے، یہ اپنی سانس لیتے ہیں، ان کے نوجوانوں میں جوانیں نظر نہیں آتی، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مسلمان جو کل تک کے ایک عظیم قوت کے مالک تھے، ان میں بے مثال لیڈر تھے، بہترین ڈاکٹر تھے، بہترین معلم تھے، بہترین سپاہی تھے، بہترین پروفیسر تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اب یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان کیا ہوئے؟ احساس برتری کے سرسار احساس برتری کے دلدل میں کیوں ہے؟ یہ مسلمان
जो कल तूफान से हंसते खेलते टकरा जाते थे, आज हवा के मामूली झोंके से क्यों घबरा जाते हैं? ये मुसलमान जो हर मुसीबत को मुस्कुराकर बर्दाश्त करते थे, आज बाद सर के एक ही झोंके पर ठंडी सांस क्यों भरने लगते हैं? ये मुसलमान जो मौत की आंखों में आंखें डालना जिंदगी समझते थे, आज मौत की तस्वीर से क्यों परेशान हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कब तक होता रहेगा? ये इसलिए हो रहा है कि हमने कुरान को बुला दिया, इताअत खुदावंदी को छोड़ दिया, ज़ुल्म और सलात को किनारा लगा दिया, सुन्नत रसूल से मोह लिया। अलगर से सलात खत्म नहीं होगा जब तक हम इस पर अमल के साथ आमद न होंगे। दिल के फफूले से जन्नत के सीने के दाग, इसलिए उस घर को आग लगे घर की जिहाद से। इस जमाने में ऐसे मुसलमान जो खुद मुसलमान का नुमाइंदा लीडर पेश करते हैं, उन्हीं के हाथों मुसलमान गाजर पूरी की तरह काटे जा रहे हैं। आज मुसलमानों की बहु बेटियों की तरी हो रही है। आज हमारे समाज में, आज हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मुंह में राम राम और बगल में छुरी रखते हैं और जिस प्लेट में खाते हैं उसी प्लेट में सुराख करते हैं। मुसलमानों का हाल देख लीजिए, तारीख माजी के तारीख पर नजर डाली। कुछ दिनों पहले जो कुरान के खिलाफ आवाज उठाए थे वो एक मुसलमान था। चले थे कुरान को बदलने, कसम खा लिया था कि 26 आयत को निकाल कर रहूंगा, कि 26 आयत को निकलवा कर रहूंगा, चैलेंज कर दिया था। लेकिन अल्लाह ने ऐसा बदला तो बेचारा मंदिर में जाकर पूजा करते हुए नजर आता है। वो अपने आप को सोचता है मैं तो पूरी तरीके से चेंज हो गया, मैं तो पूरी तरीके से बदल गया। लेकिन वही आदमी, मैं उसका नाम लेना का वादा नहीं करूंगा, आप लोग खुद उसका नाम जानते हो, लेकिन वही आदमी जब भी पेशाब करने के लिए बैठेगा, अल्लाह की कसम ये वही सोचेगा मैंने तो अपने आप को बदल लिया, मैंने तो अपने आप को चेंज कर लिया। अगर ये खतरा भी बदल जाता तो अल्लाह अच्छा होगा। बड़े बड़े लीडर को फोन कर रहे होंगे कि मेरे खतरा सही करवा दीजिए, कोई ऐसा मशीन बदलाइए जिससे मेरा खतरा सही हो जाए। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा मशीन है जो इनका खतरा सही करवा। तो शायद लोगों ने मशवरा दिया होगा कि जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, वरना ये बेचारा कहीं बीच वाला न बन जाए, हम भी रहना हो। तो देखिए अल्लाह ताला ने इसको किस मकाम पर पहुंचा दिया। इसे कहते हैं ऊपर वाले की मां। तो जरूरत इस बात की है कि आज हम मुसलमानों को अपने आप को इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है। आजकल के मुल्क में, आजकल के दौर में जब इस मुल्क को इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है, जबकि हमें मुसलमान होने की हैसियत से इस बात का ऐलान करना चाहिए था कि हम एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर इस्लाम के खिलाफ और अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ और अल्लाह के हबीब के दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद होकर इल्म जिहाद बुलंद करेंगे। एक दूसरे के साथ बेवजह नामाज़ का अंदाज मुल्ज़म है, इसका कोई फायदा, इसका कोई नतीजा नहीं। जरूरत इस बात की है कि आज हमें एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। हम मुसलमानों को अपने आप में इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है, इख्तिलाफ इंतजार को मिटाने की जरूरत है, उसको हदत को दूर करने की जरूरत है, और उसके बाद हम सबको एक प्लेटफॉर्म के आराम पर आने की जरूरत है। तभी हम कामयाबी व कामरानी के दलील पर पहुंच सकते हैं इंशाअल्लाह। इसलिए हमें अपने आप को बदलना है, इतना बदलना है, इतना बदलना है कि हमारे साथ हमारे मुल्क बदल जाए, हमारे हालात बदल जाए। किसी शायर ने क्या कहा है कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों ख्यालात बदल सकते हैं। हम बदल जाए यारो तो हमारे देश का हालात बदल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा माजी वैसा था वैसा हम माजी की तरह करना हाल में करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम मुसलमान एक होकर हम इत्तेहाद कायम करें। क्या इकबाल ने क्या खूब कहा है कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल हो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल हो गया, माजी तो सुनहरा था पर हाल हो गया, वरूप व दबदबा व जलाल हो गया, वरूप व दबदबा व जलाल हो गया, वो हुस्न बेमिसाल व जमाल हो गया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल हो गया, डूबे थे जवाबों में पर सवाल हो गया, डूबे थे जवाबों में पर सवाल हो गया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल हो गया, उड़ते जो फिजाओं में वो शाही न रहे, उड़ते जो फिजाओं में वो शाही न रहे, बाजों में न रहे, सही न रहे, वो भी उनका वरदान का कमाल हो गया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल हो गया। इसलिए हमें अपने आप को बदलना है और हम सबको अल्लाह को उसके बाद अपने और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की जरूरत है। तभी हम कामयाबी व कामरानी के दर्जे पर पहुंच सकते हैं इंशाअल्लाह।
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم مسلمانوں کو اتحاد قائم کرنے کی اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس کے بعد ہم مسلمانوں پر جو طرح طرح مسلمانوں کو طرح طرح جگہوں پر ستایا جاتا ہے تو دشمنوں کو ہلاک کرنے